السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جس مسئلے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کا تعلق جھینگا مچھلی جسے عرفاً اچنا مچھلی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جھینگا کھانے کے حکم کے متعلق وقتاً فوقتاً احباب سوال کرتے رہتے ہیں، چنانچہ ارادہ کیا کہ جھینگا کھانے کے حکم کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے علماء کرام نے جو صحیح سمجھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ جھینگے کے حکم کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی محسن انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس کا کھانا ثابت ہے۔ اب اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں۔ جنہوں نے اسے مچھلی کی قسم قرار دیا ہے وہ ان کے کھانے کے قائل ہیں، اور جنہوں نے اس کو مچھلی کی قسم قرار نہیں دیا ہے وہ اس کے کھانے کے قائل نہیں ہیں۔ اسی مسئلے کو ناظرین آج کے اس فتوے میں ہم سمجھیں گے اور اصل بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ جھینگا کھانا حرام ہے یا حلال۔ چنانچہ علامہ یوسف بنوئی ٹون کے دارالفتاء سے کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے، اسے آپ اپنے اسکرین پر دیکھیں۔ سوال: حنفی مذہب کے مطابق جھینگا کھانا کیسا ہے؟ جواب: جھینگے کی حلت اور حرمت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں۔ جو لوگ اس کو مچھلی قرار دیتے ہیں وہ اس کی حلت کے قائل ہیں، اور جو لوگ اس کو مچھلی قرار نہیں دیتے وہ اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ہمارے نزدیک جھینگا مچھلی کی قسم ہے اور اس کا کھانا حلال ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوئی ٹون کے دارالفتاء کی تحقیق کے مطابق چونکہ یہ مچھلی کی اقسام میں سے ہے اس لیے دارالفتاء سے اس کے جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ نیز حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی تحقیقات اور فتویٰ کے مطابق بھی جھینگا مچھلی کی قسم ہے۔ حیات الحیوان میں بھی علامہ دمیری نے اسے مچھلی کی قسم قرار دیا ہے۔ ابتداء میں حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی تھی، بعد میں آپ کراہت کے قائل ہو گئے تھے اور علاج وغیرہ کے علاوہ کھانے سے منع فرماتے تھے، لیکن ان کے دور میں بھی جامعہ کے دارالفتاء سے دیگر رفقا کے دستخط سے جھینگے کے جواز کا ہی فتویٰ جاری ہوتا رہا ہے۔ باقی جھینگا کھانا ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو جھینگے سے طبعی کراہت ہوتی ہے یا چونکہ بعض علماء اس کو مچھلی نہیں سمجھتے اس لیے ان کے قول کے مطابق آپ جھینگا کھانے سے احتیاط کرتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فقط واللہ عالم۔ دارالفتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوئی ٹون۔ تو ناظرین، اس فتوے سے یہ معلوم ہوا کہ جھینگا مچھلی کا کھانا جائز ہے، البتہ اگر طبی طور پر کراہت معلوم ہو اور اس کو کھانے کا جی نہ چاہے تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ فتوے یا کسی مسئلے کے تعلق سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں بتلا سکتے ہیں۔ جب تک آپ اپنا خیال اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔